ہزاروں سال پہلے ملک شام میں ایک قوم رہا کرتی تھی۔ اس قوم کا نام سوران تھا۔ اللہ نے اس قوم پر ایک نبی مقرر کر دیا جس کو زمانہ آج بھی ایوب علیہ السلام کے نام سے پہچانتا ہے۔ ایوب علیہ السلام بہت ہی مالدار، خوبصورت اور قبیلے کے سردار تھے۔ وہ نہایت ہی عبادت گزار بندے تھے۔ آپ کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ آپ کی عزت اور مرتبے کا عالم یہ تھا کہ راستے سے جہاں سے بھی آپ گزرتے، لوگ کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کرنے لگتے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ کسی کو عزیز رکھتا ہے تو اسے صبر سے آزماتا ہے۔ تو بس اللہ نے اپنے بندے ایوب علیہ السلام کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ آپ کی ساری اولادیں مر گئی اور آپ کی دولت بھی ختم ہو گئی۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے ایک ایسی بیماری دے دی جس سے آپ کا سارا گوشت گلنے لگا، یہاں تک کہ ہڈیاں بھی حسن ہو گئی۔ بس دنیا میں اپنا روپ بدلنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ جو ایوب علیہ السلام کو عزت کرتے تھے، وہ لوگ حضرت ایوب علیہ السلام کی توہین کرنے لگے۔ اللہ اس سے ناراض ہے، اللہ کا عذاب آیا ہے، ایوب علیہ السلام کو نبی کہلانے کا کوئی حق نہیں، یہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ ایک گنہگار ہے۔ یہاں تک کہ ایوب علیہ السلام سے کوئی بات بھی نہیں کرتا تھا۔ پر اللہ کا نیک نبی وہ مطمئن رہا اور مسلسل اللہ کا ذکر اور شکر ادا کرتا رہا۔ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بیماری ایوب کو ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچوں کو بھی لگ جائے۔ اٹھاؤ ایوب کو، اسے ہمارے محلے میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ سب لوگوں نے ایوب علیہ السلام کو لاٹھی اور کپڑے میں لپیٹ کر کچرے میں پھینک آتے۔ بس ایوب علیہ السلام کے ساتھ آپ کی بیوی اور ایوب علیہ السلام مطمئن ہو کر اللہ کے ذکر اور شکر میں لگے رہتے۔ جب کھانے کے لیے کچھ نہ بچا، تب ایوب علیہ السلام کی بیوی گھروں میں جا کر کام کرنے لگی اور جو تھوڑی سی کمائی ہوا کرتی تھی اس سے وہ ایوب علیہ السلام کی علاج کروانے میں لگ گئی۔ پر ایوب علیہ السلام اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے۔ تاریخ میں لکھا گیا 12 ماہ یا 18 ماہ ایوب کی بیماری مسلسل بڑھتی رہی۔ آپ کی بیوی نے آپ سے کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ سے اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ آپ کو شفا عطا فرما دے؟ ایوب علیہ السلام نے مسکرا کر کہا، یہ بتاؤ کہ ہم نے خوشحالی کے کتنے برس گزارے؟ ان کی بیوی نے کہا، تقریباً 80 سال۔ تو آپ رونے لگے اور کہا، 80 سال تک خوشحال رہے تو خوش تھے، ابھی 1 سال سے اللہ نے امتحان لیا تو میں ہمت ختم کر دوں؟ جب تک اللہ اپنے بندوں کو آزمانا چاہے میں امتحان دوں گا۔ یہاں تک کہ ایوب علیہ السلام کے جسم پر کیڑے لگے ہوتے اور وہ زمین پر نیچے گر جاتے تو آپ اسے اٹھا کر زمین سے واپس اپنے جسم پر رکھ دیتے اور کہتے، کھاؤ، یہ تمہاری غذا ہے۔ بس لوگوں نے ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بھی کام دینے سے منع کر دیا۔ لوگوں نے یہ چاہا کہ ایوب کی بیوی ہمارے محلے میں نہ آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایوب کے ساتھ رہتی ہے، ایوب کی بیماری ہمارے بچوں کو نہ لگ جائے تو کوئی بھی محلے میں نہیں بلائے گا۔ بس ایوب علیہ السلام کی بیوی رو رو کر کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، دعا کیجئے کہ اللہ آپ کو جلد تندرست کر دے۔ ایوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہا، اللہ تو یقیناً رحم کرنے والا ہے، تو رحم کر۔ بس یہ کہنا تھا کہ آوازیں غیب آئی، ایوب اپنا پیر زمین پہ مارو اور ایک چشمہ نکلے گا، اس سے نہاؤ۔
ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پہ مارا اور چشمہ جاری ہو گیا۔ ایوب علیہ السلام نے جیسے ہی وہ پانی اپنے جسم پر لگایا وہ پھر سے جوان ہو گئے، اور اللہ نے آسمان سے سونا برسایا، اور اللہ نے ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بھی جوان کر دیا اور 23 بیٹے اور 27 بیٹیاں عطا فرمائی، اور پہلے سے زیادہ خوشحال ہو گئے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زندگی میں جب بھی مشکلات آئے تو آپ ایوب علیہ السلام کے امتحان کو یاد کر لیا کرو، کیونکہ یقین کریں زندگی کا اصل نام ہی امتحان ہے۔